السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کے جو روزے ہیں وہ بہت ہی اچھے گزرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے اور نمازیں قبول کریں اور ہمارے بھی، آمین۔ اور اس مہینے کو جو ہے نا ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم خوب جو ہے نا وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں۔ اچھا جی، یہاں پہ تھا سحری کا ٹائم، اور سحری میں ہم یہی کھا رہے تھے جو ایک دن پہلے سالن میں نے بنایا تھا، آلو مٹر اور انڈوں کا، اور ساتھ میں چائے تھی۔ اور پتہ نہیں آج کل جو ہے وہ رمضان میں ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں سالن بناتی ہوں نا افطاری میں، تو سالن ختم ہی نہیں ہوتا نا۔ سحری میں جو ہم تھوڑا بہت کھاتے ہیں بس وہی کھاتے ہیں، افطاری میں تو بچے تو روٹی نہیں کھاتے، تو حالانکہ یہ میں نے تھوڑا سا سالن بنایا تھا، یہ 2 دن مسلسل ہم سحری میں یہی کھاتے رہے ہیں نا، تو میں نے کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا نا تب تک میں اور نہیں سالن بناؤں گی۔ تو یہاں پہ تھا آج فرائیڈے، ڈائریکٹلی یہ افطاری کا ٹائم ہے، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم ہے، تو فرائیڈے تھا تو ہسبینڈ جو ہے نا وہ کینو لے گئے تھے، بہت ہی کھٹے سے تھے، تو میں نے کہا چلو میں نا ان کا جوس بنا لیتی ہوں، اس میں ایپل ڈال کے نا، گرین والے جوسی ایپل ڈال کے، تو اس کا مزیدار سا فریش جوس بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ آج میں نے بریانی بنائی تھی، کیونکہ رمضان میں جمعے والے دن کچھ اسپیشل ہی بنانا چاہیے، تو بریانی اور پلاؤ کا ہی سوچا تھا، تو پھر عرفہ کہتی نہیں ماما بریانی بنا لے، تو پھر میں نے بریانی بنا لی۔ اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ میں بنا رہی تھی جوس، تو اچھا افطاری میں اس طرح کے فریش جوس بنانے کا میرا تو ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، کیونکہ یہ پی کے نا اتنا ہیوی ہو گیا تھا نا کہ اور کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو بس میں نے بنا تو لیا، اس میں نے ایپل بھی ڈالے تھے جوسی سے، اور پینے میں تو بہت مزے کا لگا، لیکن یہ کافی تھا، مطلب یہ جوس پی کے اور کچھ بھی نہیں کھایا پیا گیا پھر۔ تو یہاں پہ آج میں نے کہا چلو نا رائس کے ساتھ جو ہے وہ دہی بھلوں کا بڑا ہی اچھا کمبینیشن بنتا ہے، تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہیں سے بھی نہ مجھے ڈھونڈ کے یہ بوندی لا کے دیں، تو میں نے دہی بھلے بنانے ہیں، تو وہ یہ لے کے تو آئے تھے، مجھے تو اتنی پسند نہیں آئی یہ، اور بس ٹھیک تھا گزارا ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بھلیاں کوئی اتنی مزے کی نہیں تھی، بنائی میں نے اچھی بنائی تھی، مینٹ سوس ڈالی تھی اس کے اندر، املی کی چٹنی ڈالی تھی، اور ساتھ میں آج میں نے بچوں کے لیے فرائز بھی بنائے تھے، اور یہ دیکھیں بھلیوں کے فائنل لک، اینڈ پہ میں نے ڈھیر سارا چاٹ مسالہ اسپرنگ کر دیا، گرین چٹنی ڈال دی، املی کی چٹنی ڈال دی، تو اچھے بھلے بنے تھے، بٹ بھلیاں جو ہے نا وہ نہیں مجھے اتنی اچھی لگی۔ تو بس یہ فرائیڈے کی ہماری افطار تھی، اور اس کے بعد جی یہ ہے نیکسٹ مارننگ، تو یہاں پہ جی سحری کا ٹائم ہو چکا تھا، تو میں اٹھ گئی تھی، اگر میں تھوڑی دیر سو لوں نا تو پھر میں بہت فریش اٹھتی ہوں، اگر سویا نہ جائے نا تو پھر سحری میں جو ہے نا وہ میں فریش نہیں ہوتی، پھر مجھے بہت نیند آ رہی ہوتی ہے، اور مجھے یہ تو بس میں سو جاؤں۔ تو یہاں پہ بس میں آ گئی تھی کچن میں، اور بنانے لگی تھی پراٹھے، رات میں مجھ سے آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بس پراٹھے بڑی مشکل سے ہی میں نے بنائے تھے، بن ہی نہیں رہے تھے ٹھیک طرح سے۔ ساتھ میں جو ہے نا وہ چائے رکھتی تھی، اور بس اس طرح سے جو ہے نا وہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے یہ والا ٹائم سحری کا، اسپیشلی بہت میرا جو ہے نا یہ فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ افراتفری ہوتی ہے، جلدی جلدی سے بنا لیں اور جو ہے وہ کھا لیں اچھے طریقے سے بیٹھ کے۔ تو یہ دیکھیں جی پتہ نہیں یہ کس اینگل کا پراٹھا بن گیا تھا مجھ سے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی تھی کون سے ملک کا نقشہ بنا ہے، اتنا فنی پراٹھا، لیکن آٹا تھوڑا پتلا ہو گیا تھا تو مجھ سے مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، تو بس میں نے جلدی جلدی سے بنا لیے تھے پراٹھے۔ ساتھ میں بس ہمارا وہی آلو مٹر کا سالن پڑا تھا، میں نے کہا یہ ختم ہوگا تو ہی میں نیکسٹ اب کچھ بناؤں گی، افطاری میں کوئی کھاتا نہیں ہے سالن، تو پھر ایسے ہی جو ہے نا وہ بنا بنا کے رکھی جاؤ، اس سے بہتر یہی ہے کہ ایک سالن ختم کر لیں تو پھر ہی نیکسٹ میں کچھ بناؤں۔ تو بس یہی ہماری سمپل سی روٹین چل رہی ہے آج کل تو، اور بس اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے روزے گزرتے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا روزے گزرنے کا، سچ میں اتنی جلدی گزر رہا ہے نا یہ پہلا عشرہ، تو بہت جلدی جو ہے وہ میرے خیال میں گزرتے، اور ویسے بھی چھوٹا ہی ہے روزہ، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم گزرنے کا تو۔
اچھا جی، اس کے بعد یہ تھا آج سیٹرڈے تھا تو ہفتہ بازار لگنا تھا، تو باقی ساری جو سبزیاں تھیں وہ تو ہسبینڈ لے آئے تھے. تو نور الہدا کے جو ہے نا وہ سلیپرز ٹوٹ کے تھے تو وہ مجھے چاہیے تھے. میں نے کہا چلو میں نے اس کو لا دیتی ہوں وہاں سے سلیپرز. تو ہسبینڈ تو مجھے کہہ رہے تھے، کہتے کہ کیا فائدہ اس کے سلیپرز لانے کا جب آپ لوگوں نے جب فیصل آباد جانا ہے تو آپ لوگ وہیں پہ بھولا ہوگی پھر کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیصل آباد جاتے ہیں تو اس کے سلیپرز جو ہے نا ادھر ہی بھول آتے ہیں. آتے ہوئے بھولتے نہیں ہیں، مطلب آتے ہوئے نا اتنی افراتفری میں سم ٹائم چھوٹے چھوٹے سے اس کے چپل ہوتی ہیں بیڈوں کے نیچے صوفوں کے نیچے وہ گھس جاتی ہیں پھر ملتی ہی نہیں ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو پھر ہم جب اگلی دفعہ فیصل آباد جاتے ہیں تو وہ چھوٹی ہو چکی ہوتی ہیں. تو بس میں نے کہا چلو آج ہفتہ بازار سے لا کے جیسے بھی ہیں بس اس کو لا دیتی ہوں. ویسے تو اچھی کوالٹی کے اور اچھے والے سلیپرز جو ہے نا وہ G9 کراچی کمپنی میں نے دیکھے تھے، بہت ہی پیارے تھے، خوبصورت سے. تو اب اتنی دور کون جائے، صرف نور کی چپل لے نکلی تو میں نے کہا بس یہیں سے لے کے گزارا کر لیتے ہیں فی الحال. کیا چیز؟ ہم جس کام سے ہیں نا پہلے اپنا وہ کام ڈن کر لیں. تو رمضان میں تو کچھ ایکسٹرا ہی رش ہوتا ہے یہاں پہ، اچھا لے کے بہت دیتی ہوں، زیادہ لے کے رش دیتی ہوں ہوتا ہے، میری بہت جان. زیادہ. اچھا شروع میں مجھے لگتا تھا کہ یہ بس جو ہے نا بس کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ فروٹ سبزی ہی یہاں سے ٹھیک ملتی ہے اور کچھ یہاں سے اچھا نہیں ملتا. لیکن اگر اس کو ایکسپلور کریں اور چیزیں ڈھونڈیں نا تو کافی اچھی کوالٹی کی اور کافی اچھی چیزیں بھی یہاں سے مل جاتی ہیں نا. تو اس دفعہ ویسے رینڈم مناحل کہہ رہی تھی کہ ماما روزہ جو ہے وہ ٹائم نہیں گزر رہا تو ہم جو ہے نا وہ تھوڑی دیر ادھر ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ادھر جو ہے نا وہ آج ایکسپلور کرتے ہیں اس کو. تو یہی ہم کپڑا وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیسا فیبرک ہے یہاں پہ، کیا پرائسز ہیں. تو لون کے مجھے بڑے زبردست پرنٹ لگے نا اس دفعہ. میں نے دیکھا لون کے بہت اچھی شرٹ تھی، پرنٹس بہت پیارے تھے، برانڈ کی شرٹس لگ رہی تھیں، اتنی پیاری شرٹس آئی ہوئی تھیں. تو باقی مجھے جو ہے وہ اتنا کوالٹی کا تو اندازہ نہیں ہوا. تو بس یہاں پہ چلتے چلتے جی نور الہدا یہ کو کتنے واچ کی ہے نظر آ بھائی؟ گئی پنک کلر کی. یہ تو وہ پنک دیکھ والی کے اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی کیونکہ مناحل عرفہ کو تو میں نے لے کے دی ہوئی ہے نا واچ، وہ اسکول لگا کے جاتی ہیں. اس کے پاس نہیں تھی تو یہ بار بار مناحل کی اتارتی ہے، پھر وہ چڑھتی ہے تو وہ کہہ رہی تھی مما اس کو بھی لے دیتا کہ یہ ہمیں تنگ نہ کیا کرے. تو بس نور کی جو ہے نا وہ پنک کلر کی واچ پہ نظر پڑی تو اچھا لگتا ہے. پھر اس کو میں نے لے دی. تو مجھے جو ہے نا وہ اس کی ایکسائٹمنٹ اور اس کی خوشی بہت اچھی لگتی ہے. کچھ لے کے دیے نا نور کو اور وہ اتنی خوش ہوتی ہے نا تو پھر وہ ہمیں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے اس کی وہ ایکسائٹمنٹ. اچھا یہاں پہ دیکھیں کراکری کتنی پیاری ہے، مطلب ہر چیز ہے یہاں پہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اچھی جو ہے وہ پرائسز بھی اکنامیکل ہوتی ہیں، بہت مہنگی نہیں ہوتی یہاں پہ، چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو بس وہی نا چیزوں کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اچھی چیز مل ہی جاتی ہے ہر جگہ سے. یہ دیکھیں اس کپڑے کی بن سکتی ہے میکسی گرمیوں میں پہننے. ہائے ہائے بنوائیں گے میکسی. ہاتھ پکڑو لیں گے ہیں. نورے ہاتھ پکڑا، مما یہاں پہ ہے. یہ لے لے نور پھر اورنج والا. نور کون سی لینی ہے؟ یہ جی اورنج کلر کے سلیپرز میں نے نور کو لے کے دیے ہیں. وہ تو یہی کہہ رہی تھی پنک لے دیں ماما پنک. میں نے کہا نہیں اس دفعہ اورنج کلر کے لے لو، ہر دفعہ پنک لیتی ہو آپ. تو بس اورنج کلر کے سلیپرز اس کو لے دیے. وہ کلرفل سے نکالنا. یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کپ. اچھا مجھے کراکری کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا ایکسٹرا ہی میرے پاس گھر میں سامان موجود ہے. تو مطلب ہر چیز ایکسٹرا ہی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جیسے مری سے بھی سامان لے آئے تھے تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے. میں ویسے ہی جو ہے نا ہم لوگ ونڈو شاپنگ بس کر رہے تھے، ٹائم گزار رہے تھے. اچھا جی یہاں پہ ہم گھر آ گئے تھے. یہ پالک لے کے آئے تھے ہسبینڈ، ایک گٹھی پالک میں نے منگوائی تھی. تو پکوڑے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے. تو بس اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے آپ کاٹ کے فریز کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے. دیکھیں بریک بریک پالک میں نے کٹ کر لی. اس کو میں نے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے واش کیا، 2 سے 3 دفعہ پانی چینج کیا. اور پھر اس کو جو ہے نا وہ میں نے پیکٹ میں ڈال کے تو فریز کر دیا ہے، فریزر والے خانے میں رکھ دیا. بوائل وغیرہ نہیں کیا، بس سمپل کٹ کیا، اچھے طریقے سے واش کیا اور فریز کر دیں. جب بھی آپ پکوڑے بنائیں تھوڑی سی پالک نکالی
ٹینشن فری ہو کے ڈال دی. صاف ستھری دھلی ہوئی پالک ہے تو آپ کے بڑی زبردست کرسپی سے پکوڑے بن جائیں گے. وہ جو اخبار میں لپیٹنا یا ٹیشو پیپر میں لپیٹنا، یہ میرا جو ہے نا وہ اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، خراب ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اگر آپ فریز کر دیں گے نا واش کر کے، تو آپ کی لمبے عرصے تک چل جائے گی. اچھا، یہاں پہ باقی بھی جو سبزیاں آئی تھی، ٹماٹر، لیمن، ہری مرچیں وغیرہ، یہ بھی ساری میں واش کر رہی تھی. پتہ نہیں میری تو مطلب کہ عادت ہے کہ میں نے ہمیشہ جو بھی سبزی فریج میں رکھنی ہے نا اس کو واش کر لیتی ہوں ایک دفعہ سے، کیونکہ پھر بعد میں یوز کریں نا تو آرام سے بندہ نکال کے استعمال کر لے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس طرح واش کر کے اگر آپ سبزیاں یا فروٹ رکھیں نا تو پھر زیادہ لمبے عرصے تک صحیح رہتی ہیں. تو یہاں پہ جس طرح سے میں پالک کو کر رہی تھی واش، اس کو ضرور سبز پتوں والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، دھنیا، پالک وغیرہ، اس کے اندر بہت مٹی ہوتی ہے. بظاہر یہ جتنی بھی صاف نظر آ رہی ہوں لیکن ایک کرک سی ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو وہ اچھے طریقے سے واش کرنی چاہیے. تو یہاں پہ میرے پاس ٹائم کافی شارٹ تھا، کیونکہ میں نے ساتھ ہی جو ہے نا وہ مشین بھی کیا لگائی ہوئی ہے؟ تھی. میں کپڑے بھی واش کر رہی تھی، ہفتہ بازار بھی چلی گئی. اور کپڑوں کا کام اس لیے میرا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ لائٹ بہت تنگ کری تھی، بار بار لائٹ چلی جا رہی تھی، بار بار لائٹ جا رہی تھی. تو میرے کپڑے بھی ویسے ہی پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے دھلنے والے، اور یہ بھی سارا سامان میں سمیٹ رہی تھی. اور جلدی جلدی سے بھی میں نے صرف 1 گھنٹے میں جو ہے نا وہ افطاری بنائی. تو جو چیزیں میں نے پہلے سے کاٹ کے ریڈی کی ہوئی ہیں نا، سبزیاں وغیرہ، مجھے اتنا فائدہ اور اتنا سکون ہے نا سچ میں. 1 گھنٹے میں بھی میں افطار اب بنا لیتی ہوں. پکوڑا مکس بنا ہوا ہے، ہر چیز ریڈی کی ہو نا، تو آپ جو ہے وہ جھٹپٹ سے افطاری بنا سکتے ہو اپنی. آلو بھی ہم ایک ہی دفعہ ہفتہ بازار سے لے آتے ہیں اس طریقے سے، اس کے بعد اس کو میں واش کر کے اچھے طریقے سے تو رکھتی ہوں. تو واش کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی مٹی سی اور اس طرح کی پھر بعد میں چیزیں اگر بچے بھی کاٹتے ہیں یا خود بھی میں کاٹوں تو آرام سے جو ہے نا وہ بندہ صاف ستھری چیز لے کے کاٹے. تو بس اس کو میں نے اس طرح کے، مٹی بہت لگی ہوتی ہے آلوؤں پہ. اور ہم ہسبینڈ تو ہم مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کیا سحری میں آلو، افطاری میں آلو، آلو کھا کھا کے لگتا ہے ہم نے عید تک آلو ہی بن جانا ہے. مطلب اتنے آلو کبھی فرائز میں بن رہے ہیں، کبھی آلو والے پراٹھے بنا رہے ہیں، کبھی ہم لوگ جو ہے پکوڑے بنا رہے ہیں. تو بس رمضان میں تو کچھ یہ اسپیشل ہی ہے، کرنا پڑتا ہے بھائی. فرائز کے بغیر تو ویسے میں ناہل عرفہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہے آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی افطاری میں کیا کھائیں اگر فرائز نہ ہو تو. ہماری غلطی. بس یہاں پہ ہماری افطاری ریڈی تھی. کھانے میں آج میں نے نہیں کچھ بنایا تھا، کیونکہ ایک دن پہلے والی جو بریانی تھی نا وہ تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، وہی گرم کر کے کھا لینی تھی. ساتھ میں یہ ساری چیزیں بنا لی تھی، فروٹ چاٹ بنائی تھی، اور یہ پیٹیز، پکوڑے. پکوڑے تو مسٹ ہیں. ساتھ میں اسٹرابری تھی. بس اس طرح سے شکر اللہ کا بہت ہی اچھے روزے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوانوں میں بہت بہت برکت ڈالیں، اور آپ سب کے جو دسترخوان ہیں وہ وسیع کریں. جو جس کا دل کرے وہ کھائے اپنی افطار میں. کوئی بھی کسی کو بھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کے دسترخوانوں میں بہت بہت برکتیں شامل کریں. ہم یہی دعا کرتے ہیں جب ہم افطاری کرتے ہیں، تو ہم بس یہی دعا ہوتی ہے کہ سب کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے سب کو کہ وہ اچھے سے افطار کریں اور اپنی من پسند چیزیں کھا سکیں. تو بس یہی دعا کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر تھا یہ برتنوں کا ٹائم. اور یقین کریں کہ جب میں افطار بنا رہی ہوتی ہوں نا، جب میں افطار بنا رہی ہوتی ہوں تو اینڈ والا برتن بھی، مطلب کہ اگر میں نے پکوڑے بنائے ہیں، کچھ بھی بنائے ہیں، وہ بھی واش کر کے پھر دسترخوان پہ بیٹھتی ہوں. تو پھر بھی جو ہے نا یہ افطاری کے برتن ہو جاتے ہیں. یہ بھی میں جلدی سے نا ہاتھ کے ہاتھ کبھی دھو لیتی ہوں، کبھی نہیں بھی دھوتی، اس طرح سے صبح اکٹھے دھو لیتی ہوں. تو بس اس کے بعد جو ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر چائے سکون سے بیٹھ کے چائے پیتی ہوں مغرب کی نماز کے بعد، اور اپنے کام سمیٹنے کے بعد. اور بس اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ یا تو سو جانا ہوتا ہے یا میں نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے. میں کوئی کام نہیں کرتی پھر کم از کم 2-3 گھنٹے سکون سے یا تو سو جاتی ہوں، یا پھر آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنے کام کرتی رہتی ہوں. لیکن یہ ایک ریسٹ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. عشاء کی نماز کبھی میں اٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، کبھی جب میں سحری کے لیے اٹھتی ہوں تو اس ٹائم بھی پڑھ لیتی ہوں. بابا کو بھی دے دو. اور اس طرح سے بس یہی روٹین چل رہی ہے، اور بہت ہی اچھی ہے روٹین. اچھا، اس ٹائم چائے پینے سے اتنا سکون ملتا ہے نا، مطلب اتنا مزہ آتا ہے نا سکون سے بیٹھ کے چائے انجوائے کرنے کا.
میں نکال دیتی ہوں. نور اپنی واچ دکھاؤ ولاگ میں. یہ نور اپنی پنک واچ لے کے آئی تھی اور اتنی بالکل خوش بسکٹ تھی، سب اتنی میچ ہو رہی ہے خوش نا. تھی اپنی واچ لے کے. تو پنک بسکٹ پنک واچ. بس یہی بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. نور اپنی واچ دکھاؤ. یہ نہیں کس نے لے کے دی ہے؟ اور نور کے سلیپرز کس کلر کے ہیں؟ تو بس یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریے گا. چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور یہاں پہ جی دیکھیں بچوں کا کھانے پینے کا ختم. سلسلہ بھی نہیں رکا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے یہ نوڈلز بنا کے لے آئی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ میں ابھی سارے برتن دھو کے آئی ہوں اور آپ لوگوں نے پھر سنک میں جو ہے نا وہ برتن پڑے ہوں گے نوڈلز والے اور اس میں جس میں بنائے ہیں وہ والے. تو بس یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے.